کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے، چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے. اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے. ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں. 3 نقطوں پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کور کمیٹی کے اختلافات، لیگل ٹیم پر سوالیہ نشان سب جانتے ہیں، اور میں بالخصوص جانتا ہوں کن مشکل حالات میں ہماری لیگل ٹیم آپریٹ کر رہی ہے اور کس خندہ پیشانی سے وہ آپریٹ کر رہی ہے، اور کن مشکل حالات میں ہماری کور کمیٹی کے ممبران اس صورتحال سے جس کا ہمیں سامنا ہے اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ من گھڑت ہیں، ڈس انفارمیشن کا منصوبہ ہے اور ایک سازش کا حصہ ہیں تاکہ پارٹی کی رینک اینڈ فائل میں کنفیوژن پیدا کی جائے، ابہام پیدا کیا جائے، ان کے ذہنوں کو متاثر کیا جائے. میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ دم توڑ جائے گی. عمر ایوب خان ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے چیزیں منسوب کر دی گئیں، مجھ سے چیزیں منسوب کر دی گئیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی انہوں نے فی الفور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی اور اس ابہام کو، اس کنفیوژن کو بڑی سمجھداری سے اور بڑی بردباری سے انہوں نے نگیٹ کیا، اس کو رد کیا. پھر یہ تاثر دے دینا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی کی قیادت کی کشمکش ہے. کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے، پوری قوم جانتی ہے، عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ایک متفقہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے، چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے. اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے. ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی ذات پر تمام متفق ہے، ان کی ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا. اور وہ جو یونینیمس ریزولوشن ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 27 سالہ سٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں، اس کے پاس امانت ہے، اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی. اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ 10 روز پہلے ایک نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. 7 روز پہلے قومی اسمبلی کی تحلیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد آئین بڑا واضح ہے. آئین کی اگر آپ 2 آرٹیکلز، آرٹیکل 224(2) اور آرٹیکل 48(4) اگر آپ ان کو مل کے پڑھیے
تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں اور کس مدت کے اندر ہونے ہیں۔ 90 دن کی واضح قدغن ہے۔ 90 دن کی ڈیڈ لائن کو اگر آپ عبور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سیکشن 17(2) کے تحت ڈیلیمیٹیشن ایک قانونی ذمہ داری ہے۔ بے شک ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوقیت کس کو ہوگی، آئین کو یا سبسڈری لیجسلیشن کو؟ شعیب شاہین صاحب ماہر قانون ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں آئین مقدم ہے، اس پر کوئی ابہام ہمیں نہ تھا نہ ہے۔ چنانچہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈیلینگ ٹیکٹک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور 90 دن سے آگے بڑھنے کی جو ایک کوشش ہے، ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اس کے لیے ہم نے ہمارے وکلاء اس پر اپنی پٹیشنز تیار کر رہے ہیں اور وہ داخل کر دی جائیں گی۔ اس میں ذمہ داری سونپی گئی ہے 90 دن کی جو حد ہے اس پر علی ظفر صاحب، سینیٹر علی ظفر صاحب اپنی، میری ابھی بات بھی ہوئی ہے ان سے، پٹیشن فائنلائز کر رہے ہیں ٹو بی فائلڈ ان دی سپریم کورٹ پارٹی کی طرف سے، اور ماہر قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی پٹیشن تقریباً تیار کر چکے ہیں اور فائل کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے سی سی آئی کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے بارے میں ہمارا ارادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سی سی آئی کی کمپوزیشن اور کانسٹیٹیوشن پر بھی ابہام بھی ہے اور غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ اس میں 2 ایسی شخصیات تشریف فرما تھیں جو انٹرم نوعیت کے وزرائے اعلیٰ تھے، ہیں، اور اس قسم کی ذمہ داری اور اس قسم کے فیصلے کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال وہ پٹیشن میں وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن اس پر ایک واضح اپنا موقف لے چکی ہے اور ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس سے ہٹ کر پاکستان بار کونسل کا پریس ریلیز آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا، آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ اس میں بھی مجھے کوئی ابہام دکھائی نہیں دے رہا، اور اب اگر میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موقف کو اور پاکستان بار کونسل کے موقف کو سامنے رکھوں تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد مجھے تمام لیگل فٹرنیٹی اس نقطے پر، 90 دن کے انتخاب کے نقطے پر ایک صفحے پر دکھائی دے رہے ہیں، اور یونینمٹی آف تھاٹ مجھے اس میں دکھائی دے رہی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اس پر بیان دے چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سینسس کو ایک تاخیری حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جے یو آئی پی ڈی ایم کا حصہ، اور اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک ابہام پیدا ہو گیا، ایک تاثر دیا سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی، اور اس قرارداد میں جے یو آئی کی نمائندگی تھی، یعنی کہ مولانا کے صاحبزادے اس کا حصہ تھے، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے وضاحت کی کہ نہیں، جے یو آئی نے اس میٹنگ میں اپنے اعتراضات اٹھائے اور اپنا اختلافی نوٹ لکھا،
اور جب کہا گیا کہ اختلافی نوٹ جو آپ نے لکھا منٹس میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو کہا گیا کیونکہ وہ سی سی آئی کا ممبر نہیں تھے اس لیے ان کا اختلافی نوٹ درج نہیں ہوا۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ سی سی آئی کے ممبر نہیں تھے تو وہ اس اجلاس میں کیا کر رہے تھے؟ اس اجلاس میں ان کو دعوت کیوں کر دی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کو اس پر ایک واضح پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا آئین کے فیصلے کے برعکس کھڑے ہیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا سندھ کے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے ایک موقف اختیار کیا کہ جو نیا سینسس ہے، ہماری سیریز ریزرویشنز ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور میں اس کی مخالفت کروں گا۔ پھر اجلاس ہوتا ہے، 5 اگست کے اجلاس میں وہ شامل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی اختلافی بیان نہیں دیتے اور یونانیمس ریزولوشن کے تاثر کو تقویت دیتے ہیں۔ ان کی خاموشی اس کو تقویت دیتی ہے۔ اور پھر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر حضرات، جس میں نیر بخاری صاحب ہیں، میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، فیصل کنڈی صاحب، ان کی سیکٹری انفارمیشن ہے، ان کا موقف آپ کے سامنے ہے، فرحت اللہ بابر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، شہری رحمان صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا موقف۔ وہ 90 دن پر اصرار کر رہے ہیں کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ان کا موقف ہے تو پھر انہیں ایک واضح موقف اختیار کر لینا چاہیے، اور یہ جو ان کی ہے نا ویسیلیٹ جو کر رہے تھے، اس ویسیلیشن کو ونس فار آل ختم کر دیں اور کلیئر پوزیشن لیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ آپ کلیئر پوزیشن لیں گے۔ پی ڈی ایم، اگر بدنیتی میں کہوں تو چلو ذرا سخت لفظ ہے، لیکن اگر بدنیتی نہ کہوں تو غفلت تو ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم کی سرکار سے ایک تاریخی غفلت ہوئی ہے۔ اور وہ غفلت کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی کوتاہی سے ملک کو ایک نئے کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں دھکیل دیا ہے۔ 90 دن کی ڈیڈ لائن ہے، ان کے علم میں ہونا چاہیے تھا اور انہیں اس پر منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی، باوجود نہیں کی۔ کیا اس میں ناسمجھی یا بدنیتی، کس کا عمل دخل ہے؟ یہ انہیں وضاحت کرنی چاہیے۔ اور نتیجتاً کیا ہوا کہ ان کے اس ابہام سے، اس تاخیری فیصلے سے، نمبر 1، آج ہمیں 90 دن کی ڈیڈ لائن عبور ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ نمبر 2، الیکشن کمیشن نے 14 دسمبر کی ایک تاریخ دے دی ہے کہ 14 دسمبر تک وہ اپنی ڈیلیمیٹیشن پروسیس کو مکمل کر لیں گے، لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے اگر یہ پروسیس مکمل ہو بھی جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو چیلنج کریں گے، ان کو اعتراضات ہو سکتے ہیں، جینوئن اعتراض ہو سکتے ہیں، کورٹ کیسز ہو سکتے ہیں، ہائی کورٹ پہ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ تک بات جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ 120 روز سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور مزید تاخیر ممکن ہے۔ اسی طرح اگر مزید تاخیر ہوتی ہے اور آپ انتخابات مارچ تک نہیں کروا پاتے تو پھر آپ کا سینٹ کا الیکشن متاثر ہوتا ہے۔ 1/3 ممبران نے مارچ میں نئے ممبران نے منتخب ہونا ہے۔ سوری، ہاف جا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، I'm sorry, I stand corrected۔ اگر آپ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہوں گے۔ تو ان کو نئے سینیٹرز کو منتخب ہونا ہے، تو اس میں ایک پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو
صدر کا انتخاب ہے، جن کی ٹرم مکمل ہو چکی ہے، وہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ تا وقت کہ نئے الیکٹڈ پریزیڈنٹ منتخب نہیں ہوتے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی. تو یہ جانتے ہوئے کہ اس غفلت سے یہ قانونی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، پی ڈی ایم سرکار نے غفلت سے کام لیا. اور یہ غفلت آج نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہونے تھے اس پہ بھی ان کا موقف کیا رہا؟ مبہم رہا. وسائل نہیں ہیں دستیاب، سیکیورٹی عملہ نہیں ہے، لیم ایکسکیوزز تھے. اور آج وہ مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. سی سی آئی کا فیصلہ، جیسے میں پہلے عرض کر چکا، سلمان اکرم راجہ صاحب اس پر آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ پٹیشن فائل کریں گے. تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے بچا جا سکتا تھا. کیوں اور کیسے؟ مئی میں اعداد و شمار اور ڈیٹا مکمل ہو چکا تھا، اویلیبل تھا. مئی میں سی سی آئی کا اجلاس بلا لیا جاتا، اپروول دے دیا جاتا اور ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس کا آغاز کر دیا جاتا. اور پھر 12 اگست کو جو اسمبلیاں تحلیل کی گئیں اس کو سامنے رکھتے تو ڈی لیمیٹیشن بھی ہو جاتی، جو آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے، قانونی ذمہ داری بنتی ہے، اور 90 دن میں انتخاب بھی ہو جاتا جو آئینی شک ہے اس کے مطابق. لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جان بوجھ کر ڈیلے کی گئی. اور اس میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی کارکردگی اور نیت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. وزیر اطلاعات فرماتے ہیں، اب جنہوں نے ابھی تازہ حلف لیا ہے، فرماتے ہیں کہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے الیکشنز کروانا، یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. مانا کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، ہولڈنگ آف الیکشنز ان کی ذمہ داری ہے، پر اب ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا نگران حکومت آئین سے لا تعلق ہو جائے گی؟ آئین سے انحراف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے کور کمیٹی کے بہاف پر جناب وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو ایک خط لکھا اور ان کی خدمت میں گزارشات پیش کی کہ یہ ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ٹھہری انتخابات کروانا، اور اسی لیے ایک کیئر ٹیکر نظام کا کانسیپٹ جو ہے وہ آئین میں لایا گیا تھا. الیکشن کمیشن کا موقف تھا اور پہلے کہ ہم تو پرانی مردم شماری اور پرانی ڈی لیمیٹیشن پر انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں اور کروائیں گے، اور پھر اس پہ بھی لچک آئی. تو یہ ساری چیزیں سامنے جو آئی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. تھینک یو. سر آپ فیصلہ کر لیں نا بھائی، ایک بھائی کر رہے ہیں. آئین کے تحت اپنی مدت ختم کرنے سے پہلے ٹوٹ گئی، نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئین کے تحت بنی. اس سے پہلے آپ کی گورنمنٹ بھی تحریک خدمت بات کے لیے آئین کے تحت گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے غیر آئینی کیسے ہوگا، جبکہ الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ مارچ سے پہلے ہو سکتے ہیں الیکشن؟ تو پہلے سے کیوں آپ اس فکر پہ پڑ گئے؟ یہ شعیب صاحب بالکل جواب دیں گے اور بہتر جواب دے دیں گے مجھ سے، کیونکہ قانون کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں، آئین کہتا ہے آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے، اور اس کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days الیکشنز ہوں گے. اور یہ اس دوران اس مدت میں یعنی 90 days میں ہی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. اور جو شاہ صاحب نے واضح کر دیا، سپریم کورٹ میں خواجہ آصف جو سابق ڈیفنس منسٹر تھے، جو سپریم کورٹ میں گئے تھے اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے، سپریم کورٹ نے اپنی رپورٹڈ ججمنٹ میں 2013 SCMR 1205 میں یہ واضح کیا ہے
کہ केयर टेकर सेटअप एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता, प्रमोशन भी नहीं कर सकता, उनका कोई काम नहीं है सिवाय इस एक काम के इस ओरिजिनल पीरियड में फैसिलिटेट करे फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जिस दिन ये मुद्दत ख़त्म होगी तो ये भी अगर ये आगे चलते हैं तो ये मोहसिन नकवी की तरह या KPK के चीफ मिनिस्टर की तरह ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे, क्योंकि आइन सिर्फ इस बात की इजाज़त देता है नॉट लेटर दैन 90 डेज़, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है शाह साहब ने बड़ा वाज़े आपको कर दिया, मरदमशुमारी का या डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए होता है कि आप इसमें आर्टिकल 51 के तहत अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आपने हल्का बंदियाँ करनी होती हैं और उन हल्का बंदियों की नॉमेनक्लेचर को चेंज करना होता है कि कितने हल्के कहाँ कहाँ देने हैं और उसकी पूरे फिगर को चेंज करना होता है, विच कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आइन में तरमीम की ज़रूरत है, और अगर जिससे ये सिंसियर थे 30 अप्रैल को लास्ट डेट थी और मई में ये फाइनलाइज हो गया, मई जून जुलाई अगस्त तक ये इंतज़ार करते रहे, 4 दिन पहले ये नोटिफाई कर देते हैं क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि ये इमरान खान का और PTI का मुकाबला नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्पज़ इन्होंने सिर्फ ये एक शोशा छोड़ा है 4 दिन पहले ताकि इलेक्शन का अल्तवा हो जाए, और इस दौरान अगर इनको यकीन होता तो ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म ये बिल्कुल ख़त्म करते अपना और 60 दिन में इलेक्शन कराते, लेकिन इन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं कराया, एक तो 3 दिन पहले डिज़ोल्व करते हैं और 4 दिन पहले वो सिर्फ इसलिए ये सेंसस का फैसला कराते हैं, और सेंसस में जो अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए थे दे कैन नॉट डिसाइड दी इशू ऑन द बेसिस ऑफ पंजाब एंड KPK, क्योंकि आइन की रूह ये है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पॉलिसी डिसीजंस दे सकते हैं, जो इलेक्टेड नहीं होगा वो कोई पॉलिसी डिसीजंस नहीं दे सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट भी और आइन का तकाजा भी, अगर वो उसके अंदर बैठे हैं और वो कंपोजिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है तो लिहाजा CCI का वो फैसला भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको बहाना बना के इलेक्शन का इल्तवा टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम सुप्रीम कोर्ट में ये बताइएगा आप रेगुलेट कर ले। आपने कहा PDM के हवाले से, जो PDM और उसकी जो जमातें थी उन्होंने सेंसस के हवाले से जो कुछ किया, कुछ ऐसा ही नहीं नजर आ रहा, खुद कत्ल करके आप अब औरों से पूछते हैं क्या माजरा हुआ, कि खुद ही CCI में मंजूरी देते हैं और अब कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। अब हम देखते हैं जो सूरत करंट है, जो आपने कारकुनान की तज़किरा किया, सिंध हाउस से लेके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिरफ्तारियाँ, सब कुछ एक बैट के निशान के लिए ही तो कर रहे हैं कि वो बैट का निशान ना आए पोलिंग के डे के ऊपर, तो आप ही पीछे हटिए, सारी कौम को अजाब में डाला। देखिए, बैट का निशान हमारा हक है, बैट का निशान हमारी पहचान है। 2013 के इंतखाबात तहरीक इंसाफ किस निशान पे लड़ी? बैट। 2018 का इलेक्शन हम किस निशान पे लड़े? बैट। आज हम तकाजा क्या कर रहे हैं? बल्ले का। ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो यही इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का निशान देता है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं तो यही इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का निशान देता है। अब उसको अगर अभाम में डाला हुआ है, मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस पे भी हमारा मसला इलेक्शन कमीशन के सामने है और अली ज़फ़र साहब ने गालिबन मंगल को वहाँ पेश भी होना है हमारा मौक़िफ़ पेश करने के लिए। देखिए, बल्ले से ना घबराएं। अगर आप समझते हैं कि आपकी कारकर्दगी अच्छी थी इन 16 माह में और लोग बहुत मुतमईन हैं क्योंकि पेट्रोल जो है वो ख़ासा सस्ता हो गया है और हर तबका उससे मुतमईन है, जो बिजली के बिल पिछले महीने आए थे वो तसल्ली बख्श थे और इस महीने जो आने वाले हैं दिल थाम के बैठिए कि आने वाले हैं। आप समझते हैं कि मुल्क में जो माशी इक़दामात आपके थे उनको लोगों ने सराहा है, तो फिर आपको घबराहट किस बात की? तहरीक इंसाफ तो बकौल आपके मईशत को बिगाड़ गई थी और आपकी एक तजर्बा कार टीम ने उसको आके सुधार दिया। तो जब आपने सुधार दिया, आपने तारीख़ी इक़दामात उठाए, आपने इनकलाबी इक़दामात उठाए, तो फिर आपको एतमाद होना चाहिए
کہ آپ لوگوں کا سامنا کریں. اور تحریک انصاف کمال ہے, جو اس کا بانی ہے وہ جیل میں بھی ہے, نشان سے بھی کانپیں ٹانک رہی ہیں. تو خدا کے لیے ہمت کیجیے. سر یہ بتائیے گا کل منظور پشتین کے دھرنے میں فوج کے خلاف جی ایچ کیو کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے سر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی گرفتاری کب آ رہی ہے, جس طرح دوسری سائڈ پہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے؟ اس کا نوٹس مجھے لینا چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں گرفتاری ہوگی ان عرض یہ ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ موقف ہے, جب آپ ملک کی مقبول ترین قیادت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کریں گے, جب آپ ایک وفاقی جماعت کو کچلنے کی کوشش کریں گے, تو جگہ ریڈیکل فورسز لیں گی, ریڈیکل فورسز لیں گی. اس لیے میں کہوں گا کہ اس پر غور و فکر ہونا چاہیے. جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے, اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے. پاکستان افضل ہے, مقدم ہے, اور پاکستان کے دارالخلافہ میں اگر اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی نعرے بازی ہو تو قابل فکر ہے. ایک اب آ جاتا آپ پہ. اس کے بعد سر دو سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے, میڈیا رپورٹس میں یہ کہا گیا کہ آپ کسی ڈیل کے تحت باہر ہیں, از اٹ ٹرو؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ بھی الیکشنز ڈیلے کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, تو کیا آئندہ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اتحاد کر سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسی پریس کانفرنس میں میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے گزارش کی ہے, ان کے نامور قائدین نے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات چاہتے ہیں. اگر وہ 90 دن کے اندر انتخابات چاہتے ہیں تو ہمارے موقف اور ان کے موقف میں ایک مماثلت آ گئی. جماعت اسلامی نے اس پہ پوزیشن لی ہے اور جماعتوں نے پوزیشن لی ہے. تحریک انصاف سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ اس ایک نکاتی ایجنڈے پر الیکشنز ودن 90 ڈیز, اس پر کیا مشاورت ہو سکتی ہے اور سیاسی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے, اور اس کو کور کمیٹی میں لے جانے کا ارادہ ہے. اور کور کمیٹی اگر اس پہ اتفاق کرتی ہے تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں کہ دیگر جماعتوں سے رجوع کر کے اس پر ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کیا جائے. سر ڈیل والا سوال اس کو میں اہمیت نہیں دیتا کہ اس میں حقیقت نہیں ہے. جی آپ کے سوال سے پہلے ایک بات سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یو کے میں این جی او نے ایک کوئی لیگل ٹیم ہمارے کا ریفرنس دیتے ہوئے کوئی فنڈز کریٹ کرنے کی بات کی ہے. ہم پاکستان کی کوئی لیگل ٹیم اس میں انوالو نہیں ہے, اور ہم نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ کسی کو ہم نے آتھورائز نہیں کیا کہ کوئی فنڈز کریٹ کرے, کوئی بھی پٹیشن فائل کرنے, یا کسی حوالے سے عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی کسی لیگل ٹیم نے وہاں یو کے کی کسی این جی او کو آتھورائز نہیں کیا. یہ صرف وضاحت کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں. میں شکر گزار ہوں شعیب شاہین صاحب, یہ کیونکہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی تو شکریہ آپ نے اس کو وضاحت کر دی. سر اور جو خبر ہے 2-3 روز سے میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے کہ آسٹریلیا کی ایمبیسی میں جو امریکی سفیر ہیں ان کی آپ کی ساتھ طویل ایک ناشتے کے ٹیبل پہ نشست ہوئی ہے, اور عمران خان کی رہائی سے متعلق آپ نے ان سے بات چیت کی ہے, اور مغربی جو سفیر ہیں ان سے بھی تحریک انصاف رابطے میں ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے ہم؟ دیکھیے اس حد تک یہ خبر درست ہے کہ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے تحریک انصاف مجھے اور کچھ ساتھیوں کو دعوت دی, اور ناشتے پہ ایک ملاقات ہوئی, جس ملاقات میں اہم ایمبیسڈرز موجود تھے, جس پہ امریکہ کے سفیر بھی موجود تھے. ہم نے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے
जो इवॉल्व कर रही है, अपना मौक़िफ़ पेश किया इंतखाबात के बारे में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मौक़िफ़ है जो मैंने पेश किया आपकी खिदमत में, उस पर तबादला ख्याल किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया। जो हमें तशवीश लाहक हो रही है, राइजिंग ट्रेंड ऑफ टेररिज्म हम देख रहे हैं मुल्क में, आए दिन इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 12 माह में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 94% टेररिस्ट इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है। रीजनल सिचुएशन उस पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका, उस पर तबादला ख्याल हुआ, तो हमारी उस पर अच्छी गुफ्तगू हुई। जो मीडिया में एक तासुर आया है और एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में कोई बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। साइफ़र के बारे में बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। हाँ, मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। देखिए, जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है।